السلام علیکم ناظرین، ڈی ایس چینل میں خوش آمدید۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ایک بلی خوفناک کہانی قسط نمبر 1۔ مجھے اس گھر میں ٹیوشن پڑھاتے آج 5واں دن تھا اور میں ان 5 دنوں میں اتنا عاجز آ چکا تھا کہ گھڑی کی چوتھائی میں یہ نوکری چھوڑ دوں، کیونکہ اس گھر میں ایک عجیب سی ناگوار بو تھی۔ دیکھنے میں گھر بہت صاف ستھرا تھا، لیکن بلی کی موجودگی کی بدبو اف! اس کے علاوہ مسلسل بلی کے رونے کی آوازیں اور گھر کے مکین اتنے نارمل کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بالآخر میں تنگ آ گیا اور میں نے مسز ہمدانی سے بات کرنے کا سوچا۔ ظاہر ہے بدبو کا ذکر تو نامناسب سی بات ہے، ہاں بلی کے رونے کی بابت سے استفسار ضرور کروں گا۔ میں سید اذان شاہ بخاری مسز ہمدانی کے پوتوں کو ٹیوشن دینے آتا تھا۔ بچوں کی چھٹی کے بعد میں نے کہلایا بھیجا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسز ہمدانی ایک پروقار خاتون تھیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وجاہت ہمدانی، جس کی شادی انہوں نے اپنی بھانجی زرنگار سے کر دی تھی۔ مسز ہمدانی کے 3 پوتے تھے جنہیں میں پڑھاتا تھا۔ میں نے 2-3 بار ان سے پوچھا کہ یہ بلی کس کی ہے، کس نے پالی ہے، جاؤ اسے بھگا کر آؤ، مگر وہ دونوں عجیب طرح مسکراتے اور باہر سے ہو آتے، مگر پھر تھوڑی دیر بعد آوازیں آنے لگتی۔ گھر بہترین لوکیشن پر تھا اور اعلیٰ طرز تعمیر کا منہ بولتا نمونہ تھا، مگر مجھے ان کی 5 دنوں میں عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی اور روشنی بہت مدھم، دبیز پردے، ماحول کچھ عجیب اور پر اسرار خاموشی، صرف بلی کے رونے کی آواز، کبھی دھیمی تو کبھی تیز، کبھی گھرراہٹ کی تو کبھی معصومیت۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ معصومیت میں نے آج تک وہ بلی دیکھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا کہ کمرے سے باہر ہے، مگر کبھی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ میں اس کی منحوس آواز سے اتنا بیزار تھا کہ اگر وہ نظر بھی آ جاتی تو اپنا 2.5 کلو کا جوتا بغیر آسرا کیے اس کے سر دے مارتا، مگر خیر۔ یہی سب سوچ رہا تھا کہ مسز ہمدانی کمرے میں آئیں اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی مخاطب ہوئیں۔ ہاں تو میاں اذان خیر ہے؟ سب ہمارے پوتوں کی کوئی شکایت تو نہیں؟ ہو تو بلا خوف خطر کہہ دیں، ہم پڑھائی کے معاملے میں چھوٹ دینے کے عادی نہیں۔ بڑے پوتے کی طرح مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بولے۔ اسی اثنا میں خانسامہ چائے لا چکا تھا۔ میں نے مسکرا کے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ استعمال کرنے لگا۔ مسز ہمدانی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ اذان میاں، یہاں سب ہمیں آغا جان شوہر کی نسبت سے آغا جانی کہتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں آغا جانی پکاریں۔ وہ ایک واضح دار خاتون تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا نام لینے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، مگر بات تو شروع کرنی ہی تھی۔ بہرحال میں نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آغا جانی، بات یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے۔ آغا جانی کے ماتھے پر پڑے بل بہت واضح تھے۔ آغا جانی، ایک بلی کے رونے کی آواز مسلسل آتی رہتی ہے۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بچوں کو کسی اور کمرے میں بیٹھ کر پڑھا دیا کروں؟ آغا جانی کے چہرے پر حیرانی اور دکھ کے ملے جلے آثار دیکھ کر میرے لیے کسی نتیجہ پر پہنچنا مشکل تھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، ایک آہ بھری اور بولیں، خیر تو ہے اذان میاں، کن آوازوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے ہمارے گھر میں آج تک کوئی بلی دیکھی ہے؟ میں بری طرح سٹ پٹا گیا۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ میں لرزا کے رہ گیا تھا۔ میں آغا جانی کو خاموش نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے نظریں بچا رہی ہیں۔
پھر کہنے لگیں بہت ممکن ہے آوازیں کہیں باہر سے آتی ہوں، اور بیٹا بلی کی آواز ہی ہے نا، شیر کی آواز تو نہیں۔ وہ ایک پھیکی سی ہنسی ہنس دی اور میں بھی بس جی جی کر کے رہ گیا۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے میں نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی محسوس ہوئی اور پھر میں سلام کر کے باہر نکل آیا۔ راستے بھر اور گھر کے آنے کے بعد بھی ذہن کے گوشوں میں وہ منحوس آواز گونجتی رہی اور میں یہ سوچتا رہا کہ آغا جانی ٹھیک ہی کہتی ہیں، بلی ہی ہے، کوئی شیر تو نہیں۔ مگر بلیاں مستقل روتی کب ہیں؟ آغا جانی کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ مگر کیا اگر ان کے گھر بلی ہے تو بھی ان کو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ آوازیں مستقل کیوں ہیں؟ مجھے ہی کیوں آئیں؟ کیا کوئی اور انہیں سن پاتا ہے یا یہ میرا وہم ہے؟ آغا جانی نے تو صاف انکار کر دیا کہ ایسی کوئی آواز انہوں نے نہیں سنی، مگر کچھ تو ہے جس کی چغلی کھا رہا تھا ان کا سفید پڑتا چہرہ اور لرزتا لہجہ۔ خیر یہ سب سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ کل سے پڑھائی کے لیے دوسرا کمرہ منتخب کروں گا۔ میں بنیادی طور پر لاہور کا رہائشی ہوں اور فاسٹ فوڈ فیکٹری میں بطور کوالٹی کنٹرولر مقرر ہوں۔ ملازمت میں تبادلے کے باعث کراچی میں مقیم ہوں۔ فیکٹری سے چھٹی کے بعد میں ہمدانی ہاؤس ڈویژن پڑھانے جاتا ہوں۔ وجاہت ہمدانی کے آفس میں میرا دوست ثاقب نثار ملازمت کرتا تھا۔ اس کی معرفت مجھے یہ ٹیوشن پڑھانے کی ملازمت ملی، جس سے آمدن مزید بھی متوقع تھی اور میرا وقت بھی گزر جایا کرتا تھا۔ یہ آوازیں میرے سر کا درد بنی ہوئی تھیں۔ اگلی شام 6:15 بجے میں نے ہمدانی ہاؤس پہنچا تو دیکھا مسز ہمدانی اور ایک مولوی قسم کا بندہ لان میں بیٹھے کچھ بات کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ رشتہ دار ہوں گے۔ میری عادت نہیں ٹو لینے کی، مگر مجھے اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں تجسس ہو گیا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرنے لگا۔ آغا جانی کی بہو زرنگار ایک لاپرواہ عورت تھی جسے جدید طرز کے لباس اور گیجٹس کا شوق تھا۔ 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود وہ تقریباً روز ہی کسی تقریب میں جانے کو تیار ہوتی تھی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، کام کاج سے بے بہرہ۔ وجاہت ہمدانی روایتی کاروبار شخصیت جیسے 2 + 2 4 کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں تھا، سو بچے مکمل طور پر آغا جانی کے دست شفقت میں تھے۔ اگلے روز لان سے گزر کر میں جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، مجھے یاسر بڑا پوتا نظر آیا اور مجھے کہا، سر اس طرف آئیں۔ سیڑھیوں سے چڑھ کر ہم ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے خوبصورت کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں سجاوٹ کافی کی گئی تھی۔ یاسر نے بتایا کہ یہ بابا کے مہمانوں سے ملنے کا ہے، شاید اسی لیے قیمتی فرنیچر اور قالین سے مزین تھا۔ کرسٹل فانوس بھی کمرے کی چھت پر جگمگا رہے تھے۔ کمرہ اے سی تھا اور باہر کی گرمی سے اس میں ٹھنڈک آ کر بہت حد پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ آج وہ منحوس آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ یاسر نے بتایا کہ دادی نے کہا ہے آج سے ہم یہیں پڑھیں گے۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ دل میں آئی کہ بچوں سے پوچھوں اس متعلق، مگر پھر آغا جانی کی باتوں کو سچ مان کر بچوں کو پڑھانے میں خود کو مصروف کر لیا۔ آغا جانی وقت اچھا رہا۔ گھر آنے کے بعد بار بار وہ مولوی نما بندہ ذہن میں آئے جا رہا تھا۔ اس کا رازدارانہ انداز اور آغا جانی کے چہرے کی تشویش، پریشانی اور خوف میں کیوں سوچ رہا ہوں، یہ سب میرا کیا واسطہ ہے ان کے گھر میں بلی ہو یا کتے، مجھے پڑھانے جانا ہے بچوں کو اور بس۔ ٹی وی آن کر کے بعد بھی اے سی ادھیڑ بن میں لگا رہا۔ فون کی گھنٹی بجی تو امی کی کال تھی۔ جب سے کراچی آیا ہوں امی تقریباً روز ہی 10 سے 11 کے درمیان کار کر کے خیریت پوچھ لیتی تھیں،
جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔